السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن۔ صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ آیت کریمہ میرے آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حسن اخلاق کو یوں بیان فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ کا اخلاق بڑی شان والا ہے، آپ کا اخلاق جو ہے یہ عظیم ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا: آپ کا خوبو بڑی شان والا ہے، لہذا آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ عام لفظوں میں آپ سمجھیں، عظیم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے قلیل کا بھی لفظ استعمال فرمایا دنیا کے معاملات میں، فرمایا: متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، دنیا کا ساز و سامان جو ہے یہ تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ قلیل کسے کہہ رہا ہے، اللہ قلیل کسے فرما رہا ہے، تھوڑا کسے فرما رہا ہے، کم کسے کہہ رہا ہے۔ ذرا سوچو، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی رعنائیاں ہیں، یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ اب ذرا غور کرو کہ اس دنیا کے اندر کتنے حسین سمندر ہے، اس دنیا کے اندر کیسے پہاڑ ہیں اونچے اونچے، کیسے آسمان کو سجایا گیا، کیسے ستاروں کو اس پر سجایا گیا۔ ذرا غور تو کرو، اس دنیا کے اندر سارا مال و اسباب ہے، ساری دولتیں آ گئی ہیں اس دنیا کے اندر، جسے ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ قلیل ہے، یہ کم ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت کے کم کا یہ عالم ہے تو اللہ کے عظیم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ جسے عظیم کہہ رہا ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ دنیا کے ساز و سامان کو اللہ تبارک و تعالی نے کم کہا ہے، اور میرے آقا کے اخلاق کو اللہ رب العزت نے عظیم کہا ہے، تو کم کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عظیم ہوگے، اس کا عظیم کتنا بڑا ہوگا، اب ہم کم کو شمار نہیں کر سکتے اس کے، تو اس کے عظیم کو کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم اخلاق عطا فرمائے، اور مفسرین نے یہاں تک فرمایا، یہاں پر جو لعلا آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ علا جو ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ غلبے کے معنی میں ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کے بھی اوپر ہے، اخلاق میرے آقا کے تابع ہیں، جس طرح سے ایک حاکم کے تابع غلام ہوتا ہے، اخلاق میرے آقا کے تابع ہے، اخلاق سے بھی بلند ہے۔ پتہ یہ چلا، اسے ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ کوئی اچھا کام کرے تو اخلاق ہے، ہم اگر کسی کی مہمان نوازی کرے تو اخلاق ہے، ہم کسی کو اچھے سے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اخلاق ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھی باتیں کرے تو اخلاق ہے، ہم کسی کا تعاون کرے تو اخلاق ہے، ہم کسی کی مدد کرے تو اخلاق ہے، ہم کسی سے ہنس کر بات کر لے تو اخلاق ہے، ہم کسی سے ملنساری کے ساتھ ملے تو اخلاق ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے محتاج ہیں کہ ہم اچھا برتاؤ کریں جب اخلاق کہلائے گا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے وہ کسی ایسے کام کے محتاج نہیں، بلکہ وہ جو کرے وہی اخلاق ہے۔ اگر اپنے جان کے دشمن کو معاف کر دے تو یہی اخلاق کہلائے گا، اور پھر اپنے جانی دشمن کے اوپر کنکری پھینک دے تو یہی اخلاق کہلائے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جو آپ نے کنکری پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، آپ کے رب نے پھینکی ہے، پھینکنے والی ذات آپ کی ہے، ہاتھ آپ کے ہیں، لیکن پھینکنے والی ذات جو ہے وہ رب کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی کو معاف کر دے تب بھی اخلاق ہے، اور کسی پر کنکری پھینک دے تب بھی اخلاق ہے۔ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ وہ جو کرے وہ اخلاق ہے، وہ جو کرے وہ شریعت ہے، وہی اخلاق ہے۔ اب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی لیے فرمایا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب اخلاق پر اب غالب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر بھی غالب ہے۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی نے کہا تھا نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہوا ہے، اور آپ کے جیسا اخلاق مند بھی کوئی نہیں ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہے، ہم اخلاق سمجھ نہیں پاتے، ہمیں پتہ نہیں کہ اخلاق اصل ہے کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے میٹھی بات کر لی جائے، کسی کے ساتھ اچھی باتیں کر لی جائے تو یہ اخلاق ہے، لیکن صحیح معنوں میں اخلاق صرف یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن اخلاق مکمل اسے نہیں کہا جائے گا۔ اخلاق کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آیا جائے، جس کا جو مقام ہے، جس کی جو منزلت ہے، اسے وہ مقام عطا کر دیا جائے، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ آئے اور آپ اچھے سے بات کر رہے ہو، جیسا آج ہمارا ماحول ہے، آپ کے سامنے کوئی آتا ہے نا تو آپ بڑے پیار سے، ہم بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں بہت اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے، لیکن جیسے وہ اٹھ کر چلا گیا نا تو آپ برائی چالو کرتے، کہ اسے اخلاق کہا جائے گا؟ یہ آپ کے اخلاق ہوگی یا ہمارے اخلاق ہوگی؟ نہیں، یہ حسن اخلاق تو نہیں ہو سکتا کہ سامنے تو میٹھی میٹھی بات کر لی جائے اور جیسے وہ بندہ چلا جائے اس کے پیچھے اس کی برائی شروع کر دی جائے، اس کی غیبت شروع کر دی جائے۔ یہ اخلاق میٹھی بات کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے تم اس کے سامنے ہو بالکل اس طرح سے اس کے پیچھے بھی رہو، یہ اخلاق کہلائے گی۔ اگر آپ اس کے سامنے اس کی تعظیم کرتے ہو تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کی تعظیم کرو، یہ اخلاق کہلائے گی۔ آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو تو پھر یہ اخلاق نہیں کہلائے جائے گے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اخلاق ہمیں سمجھنا ہے، ہمارا اچھا ویوہار، ہمارا اچھا معاشرہ، ہم اچھے لوگوں کے اچھا برتاؤ جو ہمارا ہے، یہ اخلاق کہلائے گا۔ لوگوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے ملنا جلنا چاہیے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ مصافحہ کرتے ہیں تب بھی چہرے پر ہنسی تک نہیں آتی، مسکراہٹ نہیں۔ ارے کچھ لوگ تو ایسا بھی مصافحہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھتے بھی نہیں، اس طرح سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تو نہیں مصافحہ کرنے کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور جیسے ہی مسکراتا ہے اب وہ مصافحہ کر کے اپنے ہاتھوں کو الگ کرتا ہے، اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ دونوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو مصافحہ بھی کرو نا تو اخلاق کے ساتھ مصافحہ کرو، سامنے والے کا چہرہ دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ جنہیں اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، جنہیں سرمایہ عطا فرمایا ہے، وہ لوگ تو صدقہ کریں گے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم کیسے صدقہ کرو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرا دیا کرو، مومن کو دیکھ کر یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا دیا کرو۔
کرو, مومن کو دیکھ کر مسکراؤ, یہ بھی صدقہ ہے. ہمیشہ اپنے چہرے پر 12 بجا کر نہ رکھا کرو, جب بھی مومن کو دیکھو نا تو مسکرایا کرو, ہنسا کرو اس کو دیکھ کر. اس سے محبت بڑھتی ہے, اس سے آپسی انتشار جو ہے ختم ہوتا ہے. اور پھر دعا مانگا کرو, یغفر اللہ لنا ولکم, جب مصافحہ کرو گے اللہ تجھے بھی معاف کر دے, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, اس طرح کی دعا کیا کرو مسکراتے ہوئے, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا, اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاق ہمیں اپنانا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق تھے, جسے خلق عظیم کہا گیا, کیوں کہا گیا خلق عظیم؟ کیونکہ آپ اپنی پوری زندگی لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے رہے, لوگوں کے ساتھ معافی والا معاملہ کرتے رہے. زید بن سعنہ جانتے ہو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا, اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کا بہت بڑا عالم, اتنا بڑا عالم کہ مدینے کے اندر اس کا رتبہ تھا, ایک اہم مقام تھا, اسے حبر کے نام سے جانا جاتا تھا, یعنی بہت بڑا عالم تھا. اس نے توریت کے اندر ساری چیزیں پڑھ لی تھی جو خصوصیت آخری نبی کے اندر ہونے والی ہے, وہ تمام چیزوں کو انہوں نے پڑھ لیا تھا. کچھ چیزیں مشاہدہ کر لی تھی, لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں باقی تھی, 1 یا 2 چیزیں باقی تھی. میں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور آپ کو دیکھنا چاہتا کہ وہ 2 چیزیں کب نظر آئی, لیکن ایسا موقع مجھے میسر نہ آیا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہات کا ایک اعرابی جو ہے گاؤں سے آیا, میرے آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پر گاؤں کے اندر کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, فاقہ کشی کا عالم ہے, فاقے کی نوبت آئی ہے, کہیں وہ لوگ جو ہیں عیسائی انہیں ورگلا کر کھانا دے کر ان کے فاقے کو دور کر کے کہیں انہیں عیسائیت میں نہ لے لے, اس لیے آپ تعاون فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے. میرے آقا علیہ السلام سے وہی زید بن سعنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کیجئے کہ فلاں جگہ سے ہم کھجور خریدتے ہیں, 200 کلو خریدتے ہیں, اور پھر اس کی رقم میں ادا کروں گا, اور پھر آپ انہیں دے دیجئے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہونے سے بچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پسند آئی, مدت مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو میں تمہارے اس 200 کلو کھجور کی قیمت جو ہے یہ میں تمہیں ادا کر دوں گا. میرے آقا علیہ السلام نے کہا فلاں تاریخ کو ادا کر دوں گا. وہ صحابی جو آئے تھے وہ سارا کھجور لے کر گاؤں چلے گئے. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ تاریخ آنے سے 3 دن پہلے زید بن سعنہ میرے آقا علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کر آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور آپ کے گلے میں جو چادر تھی, اللہ اکبر, اس کا چادر کو کھینچا اتنے زور سے, اور کس طرح کے جملے کہیں ذرا سوچو. اس نے کہا کہ آپ جو ہیں, آپ اور عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے سب قرض کے معاملے میں اسی طرح کرتے ہیں, پہلے لیتے ہیں اور پھر ٹال مٹول کرتے ہیں. ابھی 3 دن باقی تھے, مدت پوری نہیں ہوئی تھی. اب سوچو تو صحیح, ہمارے اور آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوتا تو ہم کتنے غضبناک ہوتے. میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چادر کھینچی گئی اور صرف آپ پر تانا نہ مارا گیا, خاندان پر بھی بات پہنچ گئی ہے نا. لوگ کہتے ہیں خاندان پر نہ جانا, باپ پر نہ جانا. ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کے باپ پر بولا جائے نا تو بولتا ہے میرے باپ پر مت جانا. اب میرے آقا علیہ السلام کے دادا پر تان کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ سارے عبد المطلب کی اولاد اسی طرح سے ہیں. کتنا غصہ آنا چاہیے تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے تھے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ حکم دے, آپ اگر حکم دے تو ابھی اس کا سر قلم کر دیتا ہوں. اور پھر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا. میرے آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم سے کہا, اے عمر ایسا تو نہ کرو, تم نے غلط کام کیا, میں نے اس سے قرضہ لیا ہو, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس سے کہتے کہ ٹھیک ہے تمہارا قرضہ ادا کیا جائے گا, تھوڑا اچھے سے بات کرو, تھوڑی اچھے سے گفتگو کرو, اور مجھ کو بھی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرضہ لیا ہے تو واپس کر دیجئے. یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن ابھی آپ نے سامنے والے کو ڈانٹا ہے نا, تو ابھی آپ کے اوپر ذمہ داری دیتا ہوں کہ اسے 200 کلو کھجور بھی دو, اور جو ڈانٹنے کی وجہ سے اسے جو تکلیف پہنچائی ہے نا 50 کلو اور بڑھا کر اس کے اندر دے دیا جائے. اللہ اکبر. یہ دیکھو میرے آقا کے اخلاق, خلق عظیم یوں ہی تو نہیں کہا گیا نا. اتنی بڑی تکلیف دینے کے بعد بھی حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے کھجور کو 3 دن پہلے واپس ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ زیادہ دینے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لاتے ہیں زید بن سعنہ کو لے کر اور کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہا میں الحبر ہوں. کہا وہی یہودی عالم جس کا چرچا پورے مدینے کے اندر, کہا وہی ہو. کہا تمہیں تو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ تم ایک عالم
मुस्लिम होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह का बर्ताव करो। उन्होंने कहा कि मैं यकीनन ये बर्ताव जो किया ये मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको जांचने के लिए किया है, कोई गुस्ताखी की नियत से नहीं किया। मैंने तौरेत के अंदर नबी आखिर ज़मा की जितनी निशानी पढ़े थे, जितनी आपकी अलामतें पढ़ी थी, वो सारी की सारी अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद पाई। लेकिन एक अलामत ये भी पढ़ी थी, वो ये थी कि आपका गुस्सा कभी आपके हिल्म पर, आपके बर्दाश्त पर भारी नहीं होगा। मैं देखना चाहता था कि आपका गुस्सा आपके हिल्म पर भारी होता है या नहीं होता है, इसलिए मैंने ये हरकत की है। और फिर बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका हिल्म देखना चाहता था, आपकी कुव्वत बर्दाश्त देखना चाहता था, और नबी आखिर ज़मा की जो आखिरी अलामत जो आपके अंदर पाई जाने वाली थी इसे मैं देखना चाहता था। मैंने देख लिया है, मुझे कलमा पढ़ा कर दामन इस्लाम में ले लीजिए। मिल्लत इस्लामिया, ये थे मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की बुनियाद पर लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक के ताल्लुक से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि आपके अखलाक कैसे थे? कहती हैं काना खुल्कुहुल कुरान, अगर नबी के अखलाक देखने कुरान पढ़ो, जो बातें कुरान में मौजूद है सारे नबी के अखलाक, सब के सब मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक है। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ कर दिया करते थे, ये मेरे आका के अखलाक हैं। आप जानते हो अबू सुफियान इसने बड़ी तकलीफें दी मेरे आका अलैहिस्सलाम, इतनी अजियतें पहुंचाई है ना, इतनी तकलीफें दी हैं कि बदर में भी था सामने, और उहद में भी आई, और भी सारी जंगें किए हैं। लेकिन एक दौर आया, एक वक्त आया जब हजरत समामा जब ईमान ले आई, इनका भी ईमान लाने का वाकया अखलाक के ऊपर ही है। इंशाअल्लाह पहले आप उसे समाप्त करें कि हजरत समामा का ईमान लाने का वाकया कैसा है। ये यमामा के एक सरदार थे, हाकिम थे यमामा के, हजरत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान नहीं लाए थे, किसी जंग के अंदर गिरफ्तार करके बारगाह रसूल में पेश किया गया था। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सुतूनों के साथ बांधा गया था। चेहरा आज भी वो था कि बेखौफ थे, नीडर थे, चेहरा आज वही खूबसूरत था, अपने वक्त के सरदार थे, हाकिम थे ना। हाल ये है कि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं, समामा से कहते हैं ए समामा कैसी गुजर रही है, क्या हाल है? समामा गजबनाक होकर कहते हैं, गुस्से में कहते हैं कि पहले गिरफ्तार करते हो और फिर हालात पूछते हो, फिर खैरियत पूछते हो। कहा कि मुझे छोड़ दो, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो खून आपके इर्द गिर्द भी बहेगा। हाकिम थे, रोब दिखाना चाहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है समामा एक नजर मुझे भी तो देख लो। कहा मैं नहीं देखता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे देखो एक मर्तबा। कहने लगा मैं नहीं देखता। कहा ठीक है मुझे नहीं देखता ना, मेरे शहर को तो देखो, मुंडी नीचे किए हुए थे, गर्दन झुकाए हुए थे। कहा मेरे शहर को तो देखो। कहा मैंने मिस्र और ईरान की खूबसूरती देखी है, मैं तुम्हारे शहर को क्या देखूं? मैं नहीं देखता, मैं आपके शहर को भी नहीं देखता। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन मेरे आका अलैहि सलाम फिर आए और समामा से पूछा ए समामा क्या हाल है? फिर वही जवाब। कहा मुझे एक नजर देख लो। नहीं देखा। कहा फिर नहीं देखता। फिर तीसरे दिन भी यही मामला हुआ। समामा ने कहा मैं नहीं देखता। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा गिरफ्तार कर दिया है तो छोड़ दो, या फिर अगर कत्ल करोगे तो फिर खून का बदला खून से लिया जाएगा, मेरी कौम आपको नहीं छोड़ेगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम यही चाहते कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, सहाबाए किराम की तलवारें बेताब थी कि कब समामा का सर तन से जुदा कर दिया जाए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाना जब मिला फरमाया समामा को आजाद कर दो, समामा को छोड़ दो। मेरे आका अलैहि सलाम ने जैसे ही कहा ना, समामा के कानों को यकीन ना आया कि मैं कैद करके लाया गया हूँ और कैदी को भी कोई छोड़ देता है। अरे मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात वो जात है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के कैदियों को कैद कर दिया गया था ना, रात के वक्त उनको बांधा गया था ना, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम रात को उठते हैं, बेचैनी के अलम में गश्त करते हैं और फिर बाहर आकर फरमाते हैं कि कैदियों की कराहने की आवाज आती है। वो लोग जो जंग के लिए सामने से आए थे, जो कत्ल करने के इरादे से 1000 का लश्कर लेकर आए थे और यहाँ पर सिर्फ 313 थे, यानी उन्हें मुकम्मल यकीन था कि आज के बाद मुसलमान बचेगा नहीं। अल्लाहु अकबर। उन कैदियों के साथ क्या हुस्न सलूक है। मेरा आका फरमाते कैदियों की आह वो कराह जो है मुझे सोने नहीं देती।
अल्लाहु अकबर, कहा उन्हें उनको जो मजबूती के साथ बांधा गया है ना, उनकी रस्सियों को ढील दे दो। ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न अखलाक कि कैदियों के साथ भी ये मामला किया जा रहा है। अब ये कैदी के साथ भी, हज़रत समामा के साथ भी क्या मामला हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि छोड़ दो। समामा दौड़ते हुए फौरन मस्जिद नबवी से निकले, कई मील का फासला तय किया, लेकिन अब जो था ना, कदम आगे बढ़ रहे थे, दिल पीछे छोड़ आए थे। दिल पीछे ही था, समामा आगे बढ़ रहे थे, दिल छोड़ चुके थे। अब हाल ये है कि दिल बार बार कह रहा था, एक नजर देख लेता तो क्या चला जाता, एक नजर देख लेता तो क्या चला जाता। अल्लाहु अकबर, हज़रत समामा का दिल जो है पीछे था। अब जितनी स्पीड में वो आगे बढ़ रहे थे, उतनी स्पीड में अब पीछे आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, समामा वापस आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, समामा मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया था, तुम वापस क्यों आए? हज़रत समामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे आजाद किया था, दिल को तो कैद कर दिया था। अब हाल ये है कि वापस नहीं जाना चाहता। आपकी खिदमत में हाजिर होकर, आपकी बारगाह में हाजिर होकर आपका चेहरा जब देख लिया हूँ, इससे पहले मेरी कैफियत ये थी कि आपसे ज्यादा मैं नफरत किसी से नहीं करता था, और आपके शहर से ज्यादा किसी शहर से नफरत नहीं करता था। लेकिन अभी आपको देखने के बाद हाल ये हो गया है कि आपसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करता, और आपके शहर से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करता। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत समामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए, दामन इस्लाम में ले आइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल किया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद फिर मामला ये हुआ कि उन्होंने वो उम्रा की गर्ज से जा रहे थे, उम्रा चले गए, वहाँ पर लोगों ने ताना दिया, तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा, मक्का वालों अब तुम्हारा, क्योंकि जितनी भी गंदुम जाती थी ना, वो यमामा से ही जाती थी मक्का के अंदर, तुम्हारा गंदुम बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ देते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते हो। गंदुम बंद कर दिया गया। अब मामला ये कि 3 साल तक मुसलसल मक्के के अंदर फाके की नौबत आई। ये वही मक्का है जहां पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिबे अबी तालिब में मुक़य्यद रहकर कैद कर दिया गया था। 3 साल तक लगभग मामला ये रहा कि लोगों के, मुसलमानों के साथ व्यवहार बंद कर दिया गया था, और यहाँ तक के हाल था कि लोग पत्ते खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब जरा अंदाजा लगाओ, वो लोग, अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू सुफियान आया। अभी जंगे ओहद को ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, जंगे ओहद का मार्का अभी भी ताजा था। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलीजा चबाना अभी भी ताजा था। हज़रत अनस बिन नदर का सर कलम करना अभी भी ताजा था। हज़रत मुसअब बिन उमैर की शहादत अभी भी ताजा थी। लेकिन जब अबू सुफियान बारगाह रसूल में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यमामा के सरदार तमामा ने जो हम पर गंदुम बंद कर दिया है, और मक्का के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा गौर तो करो, जिनको खाने के लिए मजबूर, खाना न देने पर मजबूर कर दिया गया था, आज उन्हीं के पास आते। अगर हम और आप होते ना, न जाने कितने ताने सुनाते। लेकिन हुजूर का अखलाक देखो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई ताना नहीं दिया, बल्कि अभी अबू सुफियान की बात पूरी भी ना हुई थी कि अबू सुफियान क्या देखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू भर गए और आंसू बहने लगे। अबू सुफियान कहते, जब देखा ना कि मैंने, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, तो फिर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। रुका मंगाया और लिखा समामा के नाम से कि समामा, इससे पहले तक आप जो कुछ भी देते थे अपनी मर्जी से देते थे, अब अल्लाह के रसूल तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि मक्का के अंदर अनाज पहुंचाओ, गंदुम पहुंचाओ। और फिर अबू सुफियान ने कहा, आप दुआ फरमा दीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जमीन जहां से निकाला गया था, जहां पर तकलीफें दी गई थी, जहां से अज़ियत पहुंची थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाई और कहा, या अल्लाह, मक्का की संगलाख वादियों के अंदर बारिश को बरसा, या अल्लाह, मक्का की जमीन को हरी भरी कर दे, खेती को हरी भरी कर दे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, क्या कोई हो सकता है ऐसा जिसे घर से निकाल दिया गया हो, गांव छोड़ने पर, शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया हो, और फिर उनके लिए दुआओं के वास्ते हाथ उठ रहा हो? ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न अखलाक है। हमें भी हुस्न अखलाक से बहुत कुछ सीखना है। मेरे आका, आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी के भी साथ हमें उसने अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। आज बताना होगा कि तुम अजानों पर पाबंदी लगाओगे, तुम अगर कुरान पर पाबंदी लगाने की बातें करोगे, तो याद रखो हमारे मुसलमानों का अखलाक जो है ये कुरान के मुताबिक होगा, ये चलता फुरता कुरान नजर आएगा। अगर हमने ऐसा कर लिया ना, वो अखलाक जो नबी के थे वो अगर हमने अपनाए ना, तो फिर लाख
کوئی کتنا بھی کہے قرآن کے اندر کی کچھ آیتیں نکالنے کی بات کرے، لیکن خود وہ لوگ ہی اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے کہ مسلمانوں کے کردار سے اور ان کے عمل سے تو یہ جھلکتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق بلند ہے، تو قرآن ایسی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑا ہے، ہمارے اخلاق بد سے بدتر ہو گئے ہیں، اپنے معاملات کے اندر بھی اخلاق بدترین ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم بھلائی کے ساتھ پیش آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، مدد کرو، تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش کرو، زندگی بھر یہی ایک سوچ ذہن میں رہے کہ میری وجہ سے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ جب بھی پہنچے تو میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ انشاءاللہ پھر اسی آیت پر اگلے ہفتے بھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔